یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے، مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ میں روضہ رسول پر حاضر تھا کہ ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہات کا رہنے والا آیا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں آ کر اس طرح عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو اے میرے آقا و مولا، میں اللہ کریم سے اپنے گناہوں قصور کی معافی طلب کرتے ہوئے حاضر دربار ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق رسول رونے لگا اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے، یا خیرہ من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، یعنی اے وہ بہترین ذات جس کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے۔ میری جاں فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے ہے، جس میں پاک دامنی سخاوت اور عفو و کرم کا بیش بہا خزانہ ہے۔ وہ عاشق رسول کافی دیر تک ان اشعار کی تکرار کرتا رہا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشک بار آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، الحق الرجل فبشرہ ان اللہ تعالی قد غفر له بشفاعتی، یعنی اس اعرابی سے ملو اور اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ رب العزت نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان میں کیا فرماتے ہیں، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے عاصی کارواں ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے عاصی کارواں ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ تو اے عاشقان رسول، اس اعرابی نے مزار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر جو تلاوت کی وہ قرآن کریم کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر
64 کا ایک جز ہے، یعنی ایک حصہ ہے۔ اے عاشقان رسول، اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا، مگر یاد رہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، اور تفسیر جو بھی کی جاتی ہے وہ حدیث کی روشنی میں کی جاتی ہے، حدیث کی مدد سے کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر جو وہ کوئی بغیر حدیث کے نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں جو حکم ہے نا، وہ یہ حکم یہ عام ہے، اور یہ حکم قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، کہ یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب کی رضا ہے، اور یہاں کی حاضری رب کریم کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندوں کو حکم ہے کہ ان یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں۔ اللہ کریم تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سماع یعنی سننا، اس کا شہود یعنی دیکھنا، سب جگہ ایک سا ہے، یعنی سب جگہ ایک جیسا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے رب کے حضور حاضر ہو۔ قال اللہ تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تمہارے پاس حاضر ہو کر خدا سے بخشش چاہیں اور رسول ان کی مغفرت مانگے تو ضرور خدا کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پر حیات تھے تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ تو ظاہر تھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار ہے، اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل، فریاد، استغاثہ، طلب شفاعت کی جائے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے، یہ ان شفا شریف کی شرح میں فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضرات فی بیوت اہل الاسلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ تو یاد رہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اور وصال ظاہری کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے، اپنی مغفرت اور نجات کی التجا کرنے، اور اپنی مشکلات کی دوری چاہنے کا سلسلہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ مروان نے اپنے زمانے تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انوار پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں، تو مروان نے ان صاحب کی گردن پکڑ کر کہا جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس پر ان صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہاں، میں کسی اینٹ یا پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دین پر نہ رو جب اس کا اہل اس پر والی ہو، ہاں اس وقت دین پر رو جب کہ نا اہل والی ہو۔ اور یہ صاحب کون تھے؟ یہ صاحب صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ انور کی خاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر انور سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔ الغرض یہ آیت مبارکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم مدح و ثنا پر مشتمل ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک شعر میں فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے جاؤ کاہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور ایک جگہ امام اہل سنت نے فرمایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان قرآن، اے عاشقان رسول، یہ آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اس آیت کریمہ سے چار باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نمبر دو، قبر انور پر حاجت کے لیے حاضر ہونا بھی جاؤ کا میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔ خیر القرون یعنی کہ جو دور صحابہ تھا اور دور تابعی تھا، تو یہ اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ ان کا یہ معمول تھا، اس دور میں بھی یہ چیز تھی۔ اور تیسری بات، بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا یہ جائز ہے۔ اور چوتھی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ مقبولان بارگاہ الہی مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے۔ آئیے ایک حج کا مسئلہ سنتے ہیں کہ جس نے فرض حج کر لیا، اب وہ اپنی مرحوم والدہ کی طرف سے نفلی حج کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں احرام باندھتے وقت اسے کیا نیت کرنی ہوگی؟ نیز طواف، قربانی وغیرہ میں کیا نیت کی جائے گی؟ مرحوم والدہ کی طرف سے نفلی حج کرنے کی صورت میں احرام باندھتے وقت اپنی والدہ کی طرف سے نفلی حج ادا کرنے کی نیت کر لی جائے، اور افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی نویت الحج عن فلاں اور لبیک عن فلاں، یعنی فلاں کی جگہ جو ہے نا وہ والدہ کا نام کہہ لیں۔ اس کے بعد اب طواف، سعی، قربانی وغیرہ میں کسی خاص نیت کرنے کی حاجت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت دے۔ آئیے قربانی کا مسئلہ سنتے ہیں۔ اگر قربانی کے وقت جانور زخمی ہو جائے تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو عرض کرتا چلوں کہ قربانی کے لیے ذبح کرتے وقت جانور اچھلا کودا، جس کی وجہ سے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا،
تو یہ عیب قربانی کے لیے مضر نہیں بلکہ اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی۔ اور جانور چھوٹ کر بھاگ گیا اور اسے فوراً پکڑ کر ذبح کر دیا گیا تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب ذبح کے وقت اس طرح کا معاملہ ہو، اگر وقت ذبح سے پہلے ہی جانور میں کسی وجہ سے مانع قربانی عیب پیدا ہو گیا تو اب غنی یعنی صاحب نصاب کے لیے اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں اچھی سے اچھا جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب مجھے مقبول حج کی تو سعادت دے، مقبول قربانی ہو ایسی تو اطاعت دے،